کاش مسلمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن پر غور کرتے. مسلمانوں رسولوں کا اصل اتباع ان کے مشن کو آگے لے کر بڑھنا ہوتا ہے تاکہ انسانیت فلاح پائے. رسولوں کی ذات کی پرستش نہ رسولوں کا مشن ہوتا ہے اور نہ ہی ان کا مقصد. انبیاء کو تو امت کی فلاح اور بھلائی کا عشق ہوتا ہے جس کے لیے وہ دن رات تڑپتے ہیں، جد و جہد جہاد کرتے ہیں اور ایک دن امت کو استبدادی پنجوں سے نجات دلاتے ہیں. یہ کوئی عشق رسول نہیں کہ صورت کو بگاڑ لیا، حالت کو غیر کر لیا، بدن پہ چیتھڑے پہن لیے، دھونیاں رچا لی، قوالیاں کروا لی، دمال ڈھال لی، اولیاؤں کے عرس منا لیے. عشق رسول عرس میلے منانا ہے. عشق رسول رسول کا مشن لے کر آگے بڑھنا ہے. اب جس کو رسول کے مشن کا علم ہی نہیں وہ عشق رسول کا دعویٰ کیا کر سکتا ہے؟ مسلمانوں رسول اللہ کا مشن میلاد و مولود اور مختلف رسومات کا منانا نہیں بلکہ مسلم معاشرہ بنا کر خدائی احکامات کے مطابق زندگی بسر کرنا ہے. رسول اللہ کا مشن کسی مذہب کی فرقہ بندی یا کسی مسلک کی ترغیب بھی نہیں. یہ تحریک اور مشن مسلمانوں کو اہل حدیث، اہل سنت، اہل تشیع، شافعی، مالکی، حنبلی بنانا بھی نہیں بلکہ یہ ایک عالمگیر اسلامی وحدت کی تحریک ہے جو رسول اللہ نے بحکم رب العالمین اسلام کی سربلندی اور انسانیت کی فلاح کے لیے چلائی. مگر بدقسمتی یہ ہوئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ مشن چند اللہ والوں کے ہتھے چڑھ گیا جنہوں نے اپنی معاشیدی کرنے کے لیے لوگوں کو قرآن اور حدیث کی ایسی تعویلوں میں الجھا دیا کہ نہ صرف یہ تحریک ختم ہو گئی بلکہ مسلمان بھی معاشی طور پر بدحال ہو گئے. مسلمانوں رسول اللہ کی جس دینی تحریک کو مذہبی پیشواؤں نے رسمی عبادتوں، مزاروں اور درباروں کے چکر میں بھسم کر رکھ دیا ہے، ایمان کے اعتبار سے آج اس اسلامی تحریک کو دوبارہ زندہ کرنے کی ضرورت ہے. مسلمانوں یہ مذہبی رہنما، یہ لوگ اللہ والے نہیں ہو سکتے جنہوں نے پیر و مرشد بن کر انسانوں کے گلے میں وہی توق پہنا دیے ہیں جن کو انبیاء اتارنے آتے ہیں. ارے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام انسانوں کے گلوں سے پیری مریدی کے توق اور توہمات کی زنجیریں اتارنے آتے ہیں تاکہ انسان اپنے خالق اور مالک کی بلا شرکت غیرہ بندگی کر سکے. اللہ والوں کی صفت یہ ہے کہ ان میں انسانیت کا جوہر اپنی اصلی حالت میں نمایاں ہو جاتا ہے. ان میں رب کی وہ صفتیں نظر آتی ہیں جن کی خدا ان سے توقع کرتا ہے، جس سے انسانیت پنپتی ہے، جس سے انسانیت کی ارتقاء اور فلاح ہوتی ہے. اور یہ وہ صفتیں ہیں جن کو رحمانیت اور ربوبیت کی صفتیں کہا گیا ہے. انسانوں کی پرورش اور دیکھ بھال، ان کے دکھ درد کا مداوع، ان کی بھلائی کے لیے جانی اور مالی اثار اور ان کے تحفظ اور ارتقاء کے لیے صحیح کوشش. مگر مقام افسوس ہے آج ان اللہ والوں میں ایسی کوئی صفت نہیں. آج کے اللہ والے دکھی مسلمان اور مسلمانوں کا منہ چڑھاتے ہیں، ان کی کمائیوں سے غل شرے اڑاتے ہیں، ان سے نذرانے، چندے، چڑھاوے وصول کرتے ہیں، اپنے روضے، مزار، دربار، آستانے بناتے اور سجاتے ہیں، خود مسند جاہ و جلال پر بیٹھتے ہیں اور بدکار حکمرانوں کی دنیا کے ستائے ہوئے مسلمان ان کے قدموں میں ہاتھ باندھے نظر التفات کے لیے ترستے نظر آتے ہیں. یہ اللہ والے نہیں، یہ اللہ اور اللہ کے رسول کی تعلیمات کے دشمن ہیں. ان کو تو خبر ہی نہیں کہ انسان کی تضحیق اور تحقیر گناہ کبیرہ ہے. نیک اور صالح لوگوں کی تعلیمات میں کہیں بھی یہ باتیں نہیں ملتی جو آج کل مزاروں اور آستانوں پر رائج ہیں. یہ باتیں نہ صرف ان صالح اور نیک لوگوں کی تعلیمات کے خلاف ہیں بلکہ ان کی شخصیات کو بھی مجروح کرتی ہیں. ارے یہ عرس میلے، یہ کنجریوں کے مجرے، یہ کسبی لوگوں کی عیاشیاں، یہ جادوگروں کے کمالات، یہ پیروں کی شبدہ بازیاں، یہ آستانوں پر دمال، یہ قبروں پہ سجدے، یہ قوالوں کے نخرے، یہ مجاوروں کی عیاشیاں، یہ بچیوں کی اغوا، یہ خیموں میں زنا، یہ سب کیا ہے؟ کیا یہ ہیں وہ تعلیمات جو صاحب قبر اور صاحب آستانہ نے لوگوں کو دی تھی؟
اور اگر یہ سب کچھ نہ تھا جو کچھ ہو رہا ہے تو پھر اس کو عشق رسول، مشن رسول اور دین کا حصہ کیسے سمجھا جائے؟ آج کے ان اولیاؤں، مجاوروں، مستانوں اور آستانوں کی مذمت کرنا تضحیق نہیں بلکہ تنبیہ ہے۔ یہ لوگ اپنے اس عمل سے ایک طرف خدا اور اس کے رسول کی نافرمانی کر رہے ہیں تو دوسری طرف ان نیک اور صالح بزرگوں کی توہین اور بدنامی کا باعث ہیں جنہوں نے نہ زندگی میں خود ایسا عمل کیا نہ ایسا کرنے کی تلقین کی۔ اب ان دکاندار مذہب پرستوں کے خلاف تلوار کا جہاد تو ہم کر نہیں سکتے کیونکہ یہ مسلمان بھی کہلواتے ہیں، مگر ان کے خلاف قلم اور زبان کا جہاد بہت ضروری ہے، کیونکہ ایمان کے اعتبار سے ایک مسلمان کے لیے اللہ سبحانہ اور پھر اس کے رسول کی طرف سے امر بالمعروف و نہی عن المنکر کی تبلیغ اور ہدایت کرنے کا حکم ہے۔ یہ جو لوگ عشق رسول کے دعوے دار مزاروں پہ اس قسم کے ڈھونک رجاتے ہیں، ان کا دعویٰ ہوتا ہے کہ صاحب قبر زندہ ہے، مشکل کشا ہے، حاجت روا ہے، اللہ کا سفیر ہے۔ کاش زندہ کی رٹ لگانے والوں نے یہ جاننا ضروری سمجھا ہوتا کہ اگر وہ زندہ ہیں تو ان کی زندگیاں کیسی اور کہاں ہیں۔ اب میں عرض کیے دیتا ہوں، واضح رہے کہ اگر وہ زندہ ہیں تو قانون خداوندی کے مطابق اس دنیا میں نہیں، اور ہمیں ان کی رہائش گاہ اور زندگی کا کوئی شعور نہیں۔ سورہ البقرہ آیت 154 میں اللہ سبحانہ فرماتے ہیں، اور وہ بھی صرف شہداء کے لیے، اور اللہ کی راہ میں جو قتل ہو جائیں انہیں مردہ نہ کہو، نہیں بلکہ وہ زندہ ہے، البتہ تم شعور نہیں رکھتے۔ مسلمانوں، جب ہمیں شہداء کی زندگی کے بارے میں کوئی شعور نہیں کہ وہ کس حال میں ہیں، کہاں ہیں، کیسے زندہ ہے، کیا کھاتے ہیں، کیا کرتے ہیں، تو پھر ہم ان کی زندگیوں کو اس دنیا کی زندگی کی طرح کیسے سمجھ سکتے ہیں اور اس کی مطابقت اس کے مطابق کیسے بنا سکتے ہیں؟ ہم برے صغیر پاک و ہند کے مسلمانوں کے ساتھ حادثہ یہ ہوا، یہ خطہ عرصہ دراز سے بادشاہی نظام کے تحت تھا، اور بادشاہ حکمران ہونے کے ناطے اپنے آپ کو ذل الہی اور عوام کو ذل بادشاہی کہتے تھے۔ چنانچہ انہوں نے اپنے ہاتھ مضبوط کرنے کے لیے مذہبی پیشوائیت کے لیے ملائیں اور خانقاہی نظام قائم کیے، اور اس نظام کے ذریعے مسلمانوں کو یہ باور کروا دیا کہ ان کو اگر کوئی تکلیف آتی ہے تو وہ اللہ سبحانہ کی طرف سے آتی ہے، جو ان کے مقدر اور ان کی قسمت میں پہلے سے مقدور کر دی گئی، لکھ دی گئی ہے، ان پر جو کچھ گزرتی ہے وہ ان کی تقدیر ہے، اس میں بادشاہ کی غلطی یا کوتاہی نہیں۔ ظلم پر صبر کرنا چاہیے، تکلیف پر تشکر کو اپنا وتیرہ بنانا چاہیے، غربت اور بھوک ننگ کو اپنے گناہوں کا نتیجہ سمجھنا چاہیے، اپنے پیٹ کو غذا سے خالی رکھنا چاہیے تاکہ ان کو معرفت کا نور دکھائی دے، اپنے تن کو بھول جانا چاہیے تاکہ انہیں کپڑوں کی خواہش ہی نہ رہے، انہیں زندگی کی دوزخ کو آخرت کی جنت کے بدلے جھیلنا ہوگا، انہیں ہر چیز روز حساب پہ چھوڑ دینی چاہیے، تقدیر پر اعتراض کر کے بھی گناہ گار نہیں ہونا چاہیے، بلکہ ہر تکلیف پہ یہی کہنا چاہیے کہ اللہ کی یہی منشا اور یہی مرضی ہے۔ اب یہ تبلیغ چونکہ بادشاہ اور بادشاہی نظام کے لیے بہت سود مند تھی، اس لیے ایک بدماش نے دوسرے بدماش کا ہاتھ مضبوط کیا، سرکاری ملاؤں اور فقیہوں نے تحریروں، تقریروں اور فتووں سے بادشاہوں کی حکومت مضبوط کی، تو بادشاہوں نے بھی درباری ملاؤں اور سرکاری فقیہوں کے عہدے قائم کیے، ان کے لیے بڑے بڑے دربار، آستانے، روضے اور مزار تعمیر کروائے، جن میں ولیوں، غوثوں اور کتبوں کی کھیپ تیار ہونے لگی۔ ان اولیاء، غوثوں اور کتبوں، ابدالوں نے مسلمانوں کا دنیا میں باعزت زندگی گزارنا حرام قرار دیا، مسلمانوں کو جنگلوں، پہاڑوں اور غاروں میں چلہ اور مراقبہ کی ترغیب دی، پیری مریدی کے سلسلے قائم کیے، روحانی گدی ساز فیکٹریوں میں گدیوں پہ گدیاں تیار ہونے لگی۔ یہ ملائیں اور خانقاہی نظام، ملائزم اور صوفیزم بادشاہ سلامت کو اپنی سلامتی کے لیے بہت راس آیا۔ مسلمانوں نے ان ولیوں، غوثوں اور کتبوں کو ہی مشکل کشا اور حاجت روا سمجھ کر بادشاہوں کا کھیڑا چھوڑ دیا، پھر یہی غوث اور کتب
لوگوں کو مال و اولاد کے مزے سنانے، ان کی ڈوبیاں تارنے لگے۔ اب بادشاہ سلامت جی بھر کر بدماشیاں کرنے لگے، کیونکہ اب وہ درباری ملاؤں کے روحانی پیغام کی وجہ سے نہ عوام کے سامنے جواب دے تھے، نہ خدا کے سامنے جواب دے۔ پھر یہ تاج پوش بدماش نسل در نسل بادشاہ بننے لگے، اور بادشاہت کا ایک مورثی نظام قائم ہو گیا، جس کے ذریعے احمقوں، شریروں اور نامناسب آدمیوں کے سروں پر بادشاہت کے تاج سجنے لگے۔ اور دوسری طرف مسلمان نسل در نسل پیروں اور اولیاؤں کے غلام اور مرید بننے لگے، جنہوں نے اپنی پیری اور مریدی چمکانے کے لیے خلاف قرآن عقائد اور رسوم لوگوں میں پھیلائے۔ جس نے توحید کو دفن اور شرک کو عام کیا، اس طرح مسلمانوں کے عقائد وہ نہ رہے جو قرآن اور اللہ کے رسول نے متعین کیے تھے۔ مسلمانوں رسول اللہ کے مشن اور اللہ سبحانہ کے بھیجے دین کو سب سے زیادہ نقصان نظام بادشاہی اور نظام خانقاہی نے پہنچایا ہے، اور یہ دونوں ادارے شروع سے ہی انسانی شعور کے قاتل ہیں۔ ارے قرآن کریم کی سورہ الاعراف آیت 157 کے اعتبار سے تو رسولوں کا مشن انسانوں کے گلوں سے مریدی اور غلامی کے طوق اور پٹے اتارنا ہوتا ہے، اور اسی مشن کی تکمیل کے لیے ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جس قدر جان جوکھوں میں ڈالی، 23 سالہ نبوت کی زندگی کا لمحہ لمحہ گواہ ہے۔ مگر افسوس آج کے ان مسلمان مذہبی پیشواؤں نے پھر یہی توق امت کے گلے میں پیر اور ولی بن کر پہنا دیے ہیں۔ سادہ لو مسلمانوں کو پھر سے اپنا غلام اور اپنی قبروں کے پجاری اور مجاور بنا لیا ہے، اور کہتے یہ ہیں کہ جو ایسا کرے گا وہ ان کی قبریں روشن اور آخرت آسودہ بنا دیں گے۔ یہ اسی تعلیم کا نتیجہ تو ہے کہ آج مزارات عرق اور گلاب سے دھوئے جاتے ہیں۔ تعجب ہے مسلمان ملکوں میں یہ کام نہ صرف نجی سطح پر بلکہ سیاسی سطح پر ہو رہا ہے۔ صدر مملکت اور وزراء صاحبان باقاعدہ ان مشرکانہ رسوم میں شامل ہو کر ثواب دارین حاصل کرتے ہیں۔ مسلمانوں یہ حقیقت ہے کہ اگر موسوی دور کا فرعون بھی ادھر آ نکلے تو وہ بھی آج کے مسلمان وزیروں اور حاکموں سے آنکھ بچا کر نکل جائے کہ یہ اس قدر لالچی، بے شرم اور بے ضمیر ہو چکے ہیں کہ قبروں کو پوجتے ہیں، قبروں کو غسل دیتے ہیں، چادروں کی صورت میں ان کے لباس بدلتے ہیں، مردوں سے وزارتوں اور عہدوں کی بھیک مانگتے ہیں، جبکہ یہ اہل ایمان بھی بنتے ہیں، قرآن جیسی الہامی کتاب بھی پڑھتے ہیں جس کی سورہ نحل آیت 21، سورہ فاطر آیت 22، سورہ نمل آیت 80 میں احکامات رب العالمین ہیں کہ یہ مر چکے ہیں، بغیر روح کے مردہ بدن ہیں، بے جان لاشیں ہیں، یہ نہ کچھ سن سکتے ہیں نہ کسی کی مدد کر سکتے ہیں، ان کو تو خود بھی خبر نہیں کہ کب اٹھائے جائیں گے۔ اب جس قوم کے وزیر، مشیر، حاکم اور صدر ہی مردہ پرست ہوں، وہ قوم زندہ قوموں میں کس طرح شمار ہو سکتی ہے؟ آج اگر اسلام دنیا میں بدنام اور مسلمان ذلیل و زوال پذیر ہو کر ٹیرورسٹ کہلواتے پھرتے ہیں تو اس کی وجہ یہی ہے کہ قوم مشن رسول چھوڑ چھاڑ کر مردہ پرست اور بے ضمیر بن چکی ہے۔ مسلمانوں یاد رکھو، اگر مسلمان ہونا صرف چند رسمی عبادات میں، مردوں کو پوجنے اور بزرگوں کو ماننے میں اور ان کاموں میں ہوتا جو تم آج کر رہے ہو، تو اللہ سبحانہ کے پیارے حبیب اور آخری رسول کبھی بھی 23 سال صحراؤں اور میدانوں میں صف ارا ہو کر جان جوکھوں میں نہ ڈالتے، بس روزانہ 5 نمازیں پڑھ لیتے، عید کے عید کسی پلے ہوئے دمبے کو ذبح کر دیتے۔ اگر یہ کچھ نہ کر سکتے تو کسی بزرگ کی قبر پر سبز چادر ڈال کر چند ڈھول والوں اور قوالوں کی معاونت سے عرس منا لیتے۔ اگر یہ بھی نہ کر سکتے تو کسی پیر کے نام کی شرینی بانٹ دیتے، یا کسی 11ویں والے کے نام کی دیگ پکا کر چند ہڈ حرام ملنگوں میں کھلا دیتے۔ شرم نہیں آتی نام نہاد پیروں اور ملنگوں کو؟ نعرہ عشق رسول کا لگاتے ہیں، کام ابلیس کے کرتے ہیں۔ میں کہتا ہوں رسول اللہ کی ساری زندگی میں کوئی ایک ایسا واقعہ بتاؤ کہ رسول اللہ نے مرنے والوں کے مزار یا روضے بنائے ہوں، ان کے سالانہ عرس میلے کروائے ہوں، ان کو مشکل کشا اور حاجت روا سمجھ کر ان سے مرادیں اور اولادیں مانگی ہوں، ان کے دربار لگائے ہوں، قبروں کو عطر اور مشک سے غسل کروائے ہوں۔